السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آگے فرمایا اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، چونکہ قرآن پاک میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے۔ میری بات غور سے سنو، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء و اکرام سے عالم ارواح میں لیا گیا، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کے شرف سے نوازا، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اطاعت فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری قرار پائی، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کسی بھی فیصلے یا حکم سے روگردانی سارے نیک اعمال برباد کر دیتی ہے۔ یعنی اگر ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کو یا کسی سنت کو سن کر پڑھ کر اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہیں، تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا اپنی دنیا و آخرت برباد کرنا ہے، یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے، ہم سب اسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم سب نے اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری نسبت اسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ کیا کہ ہم نے علیحدہ علیحدہ نسبتیں قائم کر رکھی ہیں، علیحدہ علیحدہ فرقے اور مسلک بنا لیے ہیں، علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے ہیں، اور پھر اپنی اپنی نسبت، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے نام پر فخر جتانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کہے کہ میں بریلوی ہوں اور ہمیں اس پر فخر ہے، کوئی کہے میں اہل حدیث ہوں، ہمیں اس پر فخر ہے، کوئی کہے میں دیوبند ہوں، ہمیں اس پہ فخر ہے، کوئی کہے میں شیعہ ہوں، ہمیں اس پر فخر ہے، کوئی کہے میں جعفری ہوں، ہمیں اس پر فخر ہے، کوئی کہے
کہ میں حنبلی ہوں یا شافی ہوں یا مالکی ہوں اور ہمیں اس پر فخر ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنی نسبت کیوں محمدی نہیں کرتے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کیوں نہیں کرتے؟ اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو، کیا ہمارے دل اپنے اپنے پسندیدہ مسلکوں اور طور طریقوں پر پتھروں سے بھی زیادہ سختی سے جمے ہوئے ہیں کہ سنت رسول جان لینے کے باوجود ہم انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں؟ اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں کر رہا، یا یہ ہمارے مسلک کی بات نہیں کر رہا، ہمارے فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہم اسی پیغمبر آخر الزماں کو مانتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب تک ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائیں گے یا ان کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو تب تک ہماری نجات ناممکن ہے۔ ہمیں سفارش کا شرف نہیں ملے گا، ہمیں حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، پل صراط سے پار یا میزان اعمال میں یا جب اعمال نامے دیے جائیں گے اس موقع پر بھی ہماری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو کیوں ہم لوگ اپنے اپنے فرقوں کی طرف پڑے ہوئے ہیں اور ہم قرآن و سنت کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں، ذرا کان لگا کر میری بات تو سنو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، متفقن علیہ، جسے کہا جاتا ہے مر راغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے فرما دی ہے کہ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن لیا، آئیے غور کریں ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ آگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے۔ اما بعد، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، آیت نمبر 47 اور 33۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے یعنی اطاعت سے منہ پھیر کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، آیت نمبر 33 ہے۔ فرمایا کہ اطاعت اور فرمانبرداری سے منہ پھیر کر اعراض کر کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ وجوب اطاعت کی وجہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب ہونے کا مطلب کیا ہے اور کیوں واجب کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہی اللہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے ذریعے بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر انکار کس چیز کا؟ پھر مسالک کو سامنے لانا اور ان پر عمل کرنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اپنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو گویا تو نے اللہ کی اطاعت کر لی، تو پھر ہمیں کیوں یہ چیزیں آڑے آتی ہیں کہ ہم اپنے اماموں کی بات مانیں، اپنے مولویوں کی بات مانیں، یا اپنے بزرگوں کی بات مانیں، یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر چلیں، یا اپنے بڑوں کی بات مانیں، یا بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک جو ہم نے اپنے ارد گرد اپنے خاندان، قبیلے، گھروں کے ماحول میں دیکھا ہے، ہم وہی کریں گے، وہی شریعت ہے، وہی سنتیں ہیں، وہی سارا کچھ ہے۔ تو پھر اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو میں نے ابھی پیچھے بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنتوں کو سن کر انحراف کرے گا، منہ پھیرے گا، تو پھر اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو فرمایا کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو وضو کا وہی طریقہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھایا تھا۔ نمازوں کے وہی اوقات مقرر فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتلائے تھے، اور نماز کا وہی طریقہ امت کو بتلایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سوالات کے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ سے زہار کہتے ہیں بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو۔ مثلا بیوی کو کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، یعنی تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، اس کو قرآن نے زہار کہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہار یعنی بیوی کو اپنے پر حرام کر لینا زہار کر بیٹھے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک جواب نہ دیا جب تک وحی نازل نہ ہوئی۔ روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک خاموشی اختیار فرمائی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب لے کر نہ آ گئے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی آنے تک کوئی جواب نہ دیا۔ ایک انصاری حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر منہ سے گواہوں کے بغیر بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد قذف لگائیں گے؟ اگر غصہ میں قتل کر دے تو آپ قصاص میں قتل کروا دیں گے، اور اگر چپ رہے تو خود پیچو تاب کھاتا رہے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس مسئلہ کا فیصلہ فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیات سورہ نور آیت نمبر 6 تا 9 نازل فرمائیں
تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کو جواب دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے کسی بھی چیز کے بارے میں انسانوں کو، تو اگر انہیں اس مسئلے کا علم نہ ہو تو ان کو اپنے پاس سے وہ مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، بلکہ پہلے اس مسئلہ کی تصدیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، کسی عالم سے پوچھنا چاہیے یا خود قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو پھر سائل کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ جلدی سے اس کی بات کا اپنی طرف سے یا بڑوں کی باتیں سنی ہوئی جو ہمارے دماغوں ذہنوں میں ہوتی ہیں جواب نہیں دے دینا چاہیے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات اور صحابہ اکرام آتے رہے، سوالات کرتے رہے، جو مسائل آپ کے پاس موجود تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکے ہوئے تھے ان کا تو جواب دے دیتے، لیکن جو نئے آئے ہوئے ہوتے تھے، جو نئے مسائل پیدا ہو جاتے تھے اور لوگ لے کے آتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو آنے والے کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ سورہ سبا اور آیت نمبر 34 اور 28 کے اندر اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام بنی نوح انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں تھا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے خوشخبریاں دیتے تھے جنت میں داخل ہونے کی، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے کر جنت کی بشارت سناتے تھے کہ جب تم یہ اعمال کر لو گے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، یہ اعمال کر لو گے اس کے بدلے بھی جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی خوشخبریاں دینے والے بنا کے بھیجا۔ نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام کیوں ہے، یعنی قرآن نے نذیر کیوں کہا ہے؟ تو نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں اپنی امت کو بتلایا کہ تم یہ گناہ کرو گے تو اس کے بدلے تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ گناہ کرو گے تو اس کے بدلے یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ کرو گے تو اس کے بدلے یہ عذاب ہوگا۔ جیسے کہ معراج کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر بھی کر کے جہنم کی سیر بھی کر کے آئے، اور جو جنتیوں والے اعمال تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے بتلائے، کہ جیسے نعمان بن حارثہ کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں جنت کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ یعنی مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت کی آواز ان کی جنت کے اندر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک جنت کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے نعمان بن حارثہ ہیں، اور جب ان سے آ کے پوچھا گیا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے معراج سے تو پوچھا کہ اے نعمان تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں تمہاری یعنی تلاوت کی آواز جنت میں سن کے آیا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں اپنی والدین کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی خدمت کا یہی صلہ ہوا کرتا ہے، والدین کی خدمت کا یہی صلہ ہوا کرتا ہے۔ 3 مرتبہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ اور چلتے ہوئے ان کو جب جنت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زمین میں آ کے پوچھا، دنیا میں یعنی آسمان سے زمین میں آ کے پوچھا کہ بلال آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کے قدموں کی چاپ جنت میں سن کے آیا ہوں کہ آپ جنت میں چل پھر رہے ہیں؟
تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں، ہمارے جیسے نہیں ہے کہ ہم چند دن نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے تو ہم اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی نیک بن گئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ تھے کہ جن سے شاذ و نادر ہی کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی، وہ بھی اس لیے کہ یعنی قرآن و سنت کے مسائل ہم تک پہنچے، کیونکہ یہ غلطیاں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا قیامت تک لوگوں سے ہونی ہیں، تو اگر وہ غلطیاں صحابہ سے نہ ہوتی تو ہم تک وہ شریعت کے احکامات نہ پہنچتے۔ ان سے اس لیے غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہمارا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، اتنے نیک عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو کے، جنت کے وارث ہو کے، جنت کی ٹکٹیں جیبوں میں ڈال کے، مدینہ میں پھرتے، مکہ میں پھرتے، پھر بھی کہتے ہیں ہمارا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پتہ نہیں اللہ نے ہمیں معاف بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ اب اپنا اور ان کا ہم موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا قدم قدم پہ ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ نہ غلطیاں کرنے والے بھی اپنے آپ کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک یہ چیز ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، ویسے بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس کے لیے 2 نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو ان 2 نفلوں کی برکت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قدموں کی چاپ کو جنت میں سنائی دی گئی۔ اسی طرح اگر آپ عذاب کی طرف دیکھیں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کی جماعت کو دیکھا جن کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں اور وہ اس سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں اور لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ اپنے گوشت کو اس طرح نوچ رہے ہیں، یہ ان کو یہ جہنم میں سزا ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح زنا کر مردوں اور عورتوں کے بارے میں حدیث کے اندر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے، امت کو آ کے زمین میں ڈرایا ہے کہ لوگوں ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ ایک تنور دیکھا ہے، جس تنور کے اندر، وہ تندور جس میں ہم روٹیاں لگاتے ہیں، گاؤں کے اندر لوگ لگایا کرتے تھے اور ابھی بھی لگاتے ہیں، وہ تنور فرمایا کہ اس کا منہ جو ہے نا اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے وہ کھلا ہے اور اس کے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں، اور جب وہ آگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جلتی ہے تو وہ ان کی جو جسم ہے عورتوں مردوں کے ننگے، وہ اوپر کو منہ تک آ جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے وہ باہر گر پڑیں گے۔ لیکن جو ہی آگ کی تھوڑی حدت کم ہوتی ہے تو وہ پھر اسی تنور کے اندر گر پڑتے ہیں، یعنی ان کی قبریں جہنم کے تنور بنا دیے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے غیرت مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو زناکاری کرنے والے ہیں، یہ زناکار لوگوں کو یہ سزا جہنم میں دی گئی ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک آدمی جو ہر گزرنے والے کے عورت ہے، وہ ہر گزرنے والے کے کپڑے پھاڑ رہی ہے، ہر گزرنے والے کے کپڑے یعنی ایسے کھینچتی ہے، کرتی ہے۔ پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ یہ کون عورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو ہر گزرنے والا اس کو یعنی آوازیں کستا تھا اور اس کو باتیں لگایا کرتا تھا، جیسے روڈوں پہ مرد بیٹھ جاتے ہیں، لڑکے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں کو، ان کی بہوؤں کو یا ان کی بیویوں کو یا عورتوں کو، امت کی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی ان کو باتیں لگاتے ہیں، کبھی ان کو یعنی چھوتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یہ ان کو یہ سزا ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایسا ایک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے کہ جو اس کے آگے روسٹ پڑا ہوا ہے، روسٹ پڑے ہوئے ہیں، یعنی جنت کے کھانے سمجھ لیں یا ہم دنیا کے روسٹ سمجھ لیں کہ بہت اچھا خوبصورت کھانا، مزیدار کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن چندہ اپنا موبائل میوٹ پہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے انسان کو دیکھا
کہ جس کے آگے بڑے مزیدار کھانے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کھانوں کو چھوڑ کے گندگی کھائے جا رہا ہے گندگی سے آپ پخانہ بھی لے سکتی ہیں، جو کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ گند پڑا ہوا ہے وہ بھی لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گندگی کھائے جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ایسا بدنصیب انسان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل امین یہ کون انسان ہے جو اپنے آگے بنا ہوا گوشت چھوڑ کے اپنے آگے خوبصورت مزیدار لذیذ کھانا چھوڑ کے گندگی کھائے جا رہا ہے، تو یہ کون بدنصیب ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہے کہ جو اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کی بیویوں کے ساتھ وہ دوستی بھی کرتا تھا، وہ زنا بھی کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ تعلقات غلط طریقے سے بڑھاتا تھا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کے غیر محرموں کے ساتھ غلط طریقے، غلط رویے، غلط تعلقات اس نے قائم کیے ہوئے تھے اور وہ زنا کرتا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اس کے معاملے میں، بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بن کے آئے کہ اعمال بتائے کہ یہ کر لو گے تو جنت مل جائے گی، اور اسی طرح وہ اعمال بھی بتائے کہ یہ اگر کرو گے تو آپ جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے، تو جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والے بن کر آئے اور جنت کے راستے پر چلانے والے بن کے آئے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ انعام کی۔ فرمایا میری طرف یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف یا گریز کی راہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ایسے لوگ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گی۔ تو آج کے دن ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔